السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے چینل پہ۔ میرے بھائیو، آج ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا، جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا، اس کے غائب ہونے پر میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس اپنا کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے۔ اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کر لیا گیا۔ ہدہد نے آ کر بتایا، میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس نے خط دیکھا کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ سے ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی گئی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھتے ہی یہ سمجھ چکی تھیں کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر یہ اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو یقیناً قیمتی تحائف فوراً قبول کر لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ کے نبی ہوں گے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے بھیجے ہوئے تحائف دیکھے تو قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیج دیا گیا کہ انہیں بتا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سخت نہیں ہے اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئیں اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکیں۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہو گئیں اور شیشے کا محل بنا ہوا پایا دیکھ کر حیرت میں پڑ گئیں اور پکار اٹھیں، آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن کر رہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔